الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنتا عشر شہرا فیہن اربعۃ حرم۔ اللہ معزز سامعین کرام، اللہ پاک نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ بتایا ہے کہ اللہ کے نزدیک سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، لیکن ان میں جو ہے 4 مہینہ اربعہ کا لفظ آیا، اربعۃ حرم، کہ 4 مہینے حرمت والے، عزت والے مہینے ہیں، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، رجب وغیرہ۔ اس میں تو یہ 4 مہینے جو ہے حرمت والے مہینے ہیں۔ رجب کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ ہر ایک چاند دیکھنے کے بعد اللہم احل علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی و ربک اللہ، یہ پڑھا جاتا ہے ہر مہینے کے چاند دیکھنے سے، نیا چاند دیکھنے کا۔ لیکن رجب کا مہینہ آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم بارک لی فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اس طرح دعا کیا کہ اللہ رجب میں برکت دیجئے اور شعبان میں برکت دیجئے اور رمضان تک ہمیں زندگی دیجئے، تو اس طریقے سے ہمیں رمضان عطا کیجیے۔ تو مجھے یہ بتانا تھا کہ 4 کا عدد خاص طور سے بہت سے جگہوں پر اس کو رکھا گیا ہے۔ یہ انسان جس سے بنا ہے، یہ کائنات جس سے بنی ہے، اس میں بھی 4 کا عدد رکھا گیا ہے۔ پانی ہے، مٹی ہے، آگ ہے اور ہوا ہے۔ یہ 4 چیزوں کو 4 عناصر بولتے ہیں، اور 4 عنصر، یہ 4 پیلر، 4 مخصوص سامان، جس سے پوری کائنات کے اندر الگ الگ چیزیں بکھری ہوئی 1 سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں چیزوں کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ سارا ترتیب اس 4 عناصر کا، 4 چیز کا ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو عرش الہی ہے، اس عرش کو بھی تھامنے والے 4 ہی فرشتے ہیں، اور چاروں فرشتہ کا الگ الگ تسبیح ہے، جو ثنا میں ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، ایک فرشتہ پڑھتا ہے، تبارک اسمک کا دوسرا فرشتہ پڑھتا ہے، تعالی جدک کا تیسرا فرشتہ پڑھتا ہے، لا الہ غیر کا چوتھا فرشتہ پڑھتا ہے۔ غرض کے ایک ثنا کو پڑھنے کے لیے وہ 4 فرشتے پڑھتے ہیں، مل کر کے جب پورا ہوتا ہے ثنا، جسے ہم نماز میں نیت باندھنے کے بعد ہی پڑھتے ہیں۔ تو یہ 4 فرشتے ہیں، اور یہ قیامت تک جو ہے وہ 4 ہی رہیں گے، لیکن قیامت کا دن ہوگا فوقہم یومئذ ثمانیہ، اس دن 8 فرشتے ہوں گے۔ اسی طرح دنیا کے اندر جو اللہ پاک نے مذاہب اور بڑی بڑی کتابیں بھیج دیا امت کو، انسانوں کو، اس میں 4 کتابیں ہیں، خاص طور پر توریت، انجیل اور زبور اور قرآن پاک۔ لیکن قرآن پاک اگلے تمام کتابوں کے لیے ناسخ ہے۔ اب قرآن پاک میں ہی اسی کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر، چونکہ آپ سارے جہان کے لیے رحمت ہے، اور آخری کڑی سرور کائنات محمد مصطفیٰ خاتم النبیین بھی ہے، اور تمام کے سردار بھی ہیں، اس لیے یہ ایک پر جمع کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے تو اللہ پاک نے جو ہے 4 پھر جو ہے کیا کیا، خلفائے راشدین کو بھی 4 ہی ہوئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین، پہلا خلیفہ، دوسرے بعد سیدنا عمر فاروق امیر المومنین
وہ بھی ہوئی. اور اس کے بعد تیسرے خلیفہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور چوتھا خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ. یہ 4 خلفائے راشدین کہا جاتا ہے کہ یہ چاروں کے چاروں ہدایت پر تھے. اور یہ بھی بتایا کہ یہ 30 سال تک جو ہے خلافت دنیا میں رہے گی اور اس کے بعد دنیا میں امارت آ جائے گی. یعنی کہ جو اچھے لوگ ہیں ان کو نہیں چن کے زور زبردستی جس کی طاقت ہوگی وہ امیر بن جائیں گی. تو اس 30 سال کے بعد وہ سا سلسلہ عرب سے شروع ہو گیا. تو بہرحال خلافت کا لائن ختم ہو کے امارت کا لائن بنا ہے. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو اماموں میں بھی 4 امام مشہور ہوئے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. اس طرح مشہور 4 جو ہے امام ہوئے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ تو پورے ہر مسئلے کے اندر پورا لوگوں کو جو ہے متحد معلوم کر کے فحص و مواسا کے بعد جو طے ہوتا تھا وہ مسئلہ عوام میں ڈالا جاتا تھا. اسی طریقے سے جو دلائل ہے وہ بھی 4 ہی ہے. پہلا سب سے بڑا دلیل قرآن پاک ہے. قرآن پاک اللہ کا کلام ہے. اللہ کے کلام کو سب کو ماننا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے. اللہ کا کلام. اور اس کے بعد جو ہے حدیث ہے حضور پاک سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا قرآن کے سلسلے میں تصریحات ہے، اس کے علاوہ بھی ہے. تو یہ جو ہے وحی غیر مطلوع ہے اور قرآن وحی مطلوع ہے جس کی تلاوت ہوتی ہے، لیکن دونوں وحی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جو ہے اجماع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت گمراہی پر کبھی جمع نہیں ہو سکتی. یہ ایک گارنٹی والی بات ہے. اس لیے کسی مسئلے پر سارے لوگ متفق ہو جائیں، جیسے کہ جو ہے تراویح کے اندر سارے لوگ متفق ہو کر ابی بن کعب کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کیا، تو یہ اجماع امت بھی ہے اور خلفائے راشدین سے بھی اس کا سلسلہ ہے. تو ایک تو دلیل یہ بھی ہے. اور چوتھا دلیل قیاس کے وہاں پر اس طرح سے ہوا ہے تو یہاں پر اس طرح سے جو مسائل قرآن میں نہیں ہے، احادیث میں نہیں ہے، جو تمام کے اجتماعی لائن کی زندگیوں میں نہیں ہے، تو اس کے بعد جو ہے اس سے تخریج کرتے ہیں، نکالتے ہیں ائمہ مجتہدین. تو ان میں بھی 4 ہی مشہور ہوئے. تو ان تینوں مسائل سے نکال کر چوتھی چیز مستنبط و مجتہد علماء کرام کرتے رہے. اب طریقت میں آتے ہیں تو طریقت کے اندر بھی بہت سے بزرگان دین گزرے ہیں اور بیک وقت ہزاروں بزرگان دین دنیا میں ہوتے ہیں. لیکن طریقت میں بھی 4 ایسے مشہور بزرگ جس میں جو ہے ہندوستان میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر آرام فرما ہے. اور اسی طریقے سے جو بڑے پیر صاحب کے بارے میں، اور پھر جو ہے نقش بندیہ سلسلہ ہے اور سہروردیہ سلسلہ، اسی طرح 4 سلسلے بھی ہیں. تو یہ جو ہے 4 کا پھر اس کے بعد چلتے رہتا ہے. تو میرے بھائیوں اور محترم بزرگوں، قرآن کے اندر جو ہے اللہ پاک نے حکم دیا کہ جب تم نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو جاؤ تو چہرے کو دھو، فاغسلوا وجوہکم، چہرے کو دھو. ظاہر ہے کہ چہرہ تو باہر کے چیز کو کہتے ہیں، لیکن اب اس کے بعد اس میں ناک بھی آتا ہے، منہ بھی آ جاتا ہے. تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وضو کر کے دکھایا کہ پہلی بار اللہ کا حکم ہے فاغسلوا وجوہکم، چہرے کو دھو. تو ایک بار دھونا ضروری ہے اور دوسری مرتبہ اس کی تاکید کر کے کہ کہیں چھوٹ نہ جائے، کہیں بال برابر، ڈبل میں اس کو دلک کر کے رگڑ کے دھوتے ہیں. اور پھر تیسری مرتبہ جو دھوتے ہیں ھذا وضوئی وضو الانبیاء من قبلی، یہ میرا وضو ہے اور اس سے پہلے
जितने नबी आए वज़ुल अंबिया मिन कबली, पहले अंबिया का भी यही वज़ू का तरीका था। तो इस वज़ू के अंदर जो हाथ धोते हैं, कुरान में बताया कि फ़ग़सिलू वुजूहकुम, और जय कोहनी को कहा कि इलल मराफ़िक़ वमसहू वग़सिलू अयदियकुम इलल मराफ़िक़, के दोनों हाथ को कोहनी समेत धो। तो कोहनी समेत धोना तो यह फ़र्ज़ हुआ क्योंकि अल्लाह ने बताया है। और जो नाक में पानी डालना, वुज़ू में पानी कुल्ली करना, ये सब सुनन में आ जाता है। चेहरा जहाँ से बाल उगना शुरू होता है पेशानी से लेकर ठुड्डी के नीचे तक, और एक कान का जो लौ है दूसरे कान के लौ तक, ये यहाँ तक धोना ये फराइज में आ जाता है। इसी तरह हाथ धोना है। लेकिन अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो गर्मी के ज़माने में मोंढे तक हाथ धोते थे। तो लोगों ने कहा कि आप इतना दूर तक हाथ क्यों धोते हैं पानी चढ़ा करके? तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि क़यामत में जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा था कि या रसूल अल्लाह अवलीन आखिरीन के सारे लोग वहाँ जमा होंगे, आदम अलैहिस्सलाम से क़यामत तक के सारे लोग जमा होंगे, तो उसमें आप अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा बताओ कि सारे घोड़े काले हों और कुछ घोड़े ऐसे हैं कि जिसका चेहरा सफ़ेद हो और चारों पैर भी सफ़ेद हो, तो क्या तुम उसको पहचानने में तुम्हें कोई दिक्कत महसूस होगी? गलगल नहीं यार सुनना, तो हजारों लाखों करोड़ों में भी रहेगा तो भी पहचान में आ जाएगा, क्योंकि उसका चेहरा सफ़ेद है, चारों पैर सफ़ेद है। तो इसी तरीके से मेरी उम्मत के जो लोग होंगे उसका पूरा चेहरा रोशन होगा, और वुज़ू में जहाँ तक धोया होगा वो हाथ वो भी रोशन होगा, और पैर टखना समेत तो ज़रूरी है, उससे थोड़ा मुबालगा करेंगे। तो गलत जहाँ तक धोएगा धोने की वजह से जो है उसका हाथ जब रोशन होगा, उसमें रोशनी होगी, इसलिए ऊपर चढ़ा करके धोया करते थे। तो कुरान का हुक्म सिर्फ चेहरा धोना कहीं समेत धोने के बाद थी एक नीयत। तो हदीस में इन्नमल अमालु बिन्नियात के अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। यह हदीस समझिए तो 1,00,000 हदीस के का बराबर है। जिस लाइन में आप देखेंगे यह होगा। अब वुज़ू करने का खुदा का हुक्म है, वुज़ू करो, तो वुज़ू कर लेना काफ़ी था। लेकिन जो है अब कोई इस नियत से भी वुज़ू करता है कि गुनाह धुलेगा, हत्ता खरजत नकिया मिन जुनूब, यहाँ तक कि गुनाहों से पाक साफ हो जाता है, तो वुज़ू के पानी के कतरे के साथ गुनाह भी धुलता है। इसी तरीके से जो है हाथ रोशन भी होता है। तो इस मुख्तलिफ नियतें इंसान कर सकता है कि जैसा अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने किया। इसी तरह एक मिसवाक है। मिसवाक जो है वह ऐसी सुन्नत है कि पहले जो है सहाबा कराम एक जंग के मौके पर कामयाब नहीं हो रहे थे, तो तमाम सहाबा कराम ने मिलकर मशवरा किया कि हमारे अंदर क्या कमी आई है कि हमें कामयाबी नहीं मिल रही है। तो सहाबा कराम के गौर खोज के बाद एक साहबी ने कहा कि मेरे ख्याल से लोगों ने जो है मिसवाक छोड़ दिया। तो अमीर जमात ने कहा कि मिसवाक का एहतमाम करो, जंग कल किया जाएगा। अब मिसवाक जब करने लगे और ये सब जो मुँह दांत साफ करने लगे, तो दुश्मन का जो CID था वो देखने आया था कि ये लोग कर क्या रहे हैं। तो देखा कि ये जो है दांत मजबूत कर रहे हैं, दांत तेज कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आज कल जो है अगर जंग हुई तो हम लोगों का खैर नहीं है। वो पूरा खार खाए हुआ, पूरा गुस्से में वो लोग जो है दांत तेज कर रहा है। और चुनांचे उस एक सुन्नत की बरकत से अल्लाह पाक ने कामयाबी दे दिया। तो वो सुन्नत आज भी है, लेकिन उसके बदल में जो है कॉलगेट हो गया, ब्रश हो गया, गुल हो गया, कितने जाने मंजन निकल गया रंग बिरंग के। तो इन तमाम चीज़ों की वजह से आदमी उस तरफ से जो समझे तवज्जो नहीं रहे। हालांकि वो जो सुन्नत है
مسواک کرنا کہ ایک بالش کے برابر ہو، اس سے بڑا ہوگا شیطان اس پہ سوار ہوتا ہے، پکڑنے کا طریقہ، اور پھر اوپر دائیں کے طرف میں، اوپر کے طرف میں جو ہے پہلے ہو، اس کے بعد بائیں طرف ہو، پھر نیچے ہو، دائیں بائیں میں بیچ میں ہو، اس طریقے سے منہ صاف کرنے کا طریقہ بتایا گیا۔ تو یہ مسواک جو ہے ایک نماز کو 70 درجے پہ پہنچانے والی سنت ہے۔ اتنی بڑی سنت ہے کہ جو نماز ایک پڑھیں گے تو ایک ہی رہے گا، لیکن اگر جو ہے نا آپ مسواک کر کے پڑھیں گے تو 70 ہوگا۔ تو بتایا کہ من تمسک سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، کہ جس نے میری سنت کو میٹھتا ہوا دیکھے اور اس ٹائم میں اس چیز کو زندہ کرے، اس پر عمل کرنے کو لگ جائے، تو اس کو 100 شہید کا ثواب ملے گا۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ، وہ شہید کی 100 شہید کے برابر ثواب ملے گا؟ ہاں، تو کس وقت کے شہید ہوں گے؟ کہا کہ تم میں سے جو 100 شہید ہوں گے اس کا اتنا ثواب ملے گا۔ تو ایک سنت بہت بڑی چیز ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا ہے، چاہے ساری دنیا میں منہ دھونے کے ایک سے ایک چلگم ہو، کچھ ہو، طرح طرح کی چیزیں ایجاد کر دیا منہ کی صفائی کا، لیکن وہ مسواک کے برابر نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اس مسواک کے فضائل ہیں۔ اس لیے تو آپ یہ دیکھ لیجئے، قرآن نے تو صرف اتنا ہی بتایا کہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، چہرہ دھو، لیکن چہرہ میں منہ بھی آتا ہے، منہ میں مسواک بھی کرنے کا ہے، ناک میں بھی پانی ڈالنے کا ہے۔ تو اس طریقے سے پورا وضو کرنے کے لیے جو ہے سنت کے طریقے کو بھی اپنانا ہے اور سنت سمجھ کے کرنا ہے۔ اب تو جب تک انسان سنت کو پکڑا رہے گا اس وقت تک انسان گمراہ نہیں ہوگا، جب قرآن اور حدیث کو پکڑے گا تو گمراہی سے محفوظ رہے گا۔ اس لیے یہ طریقت جو ہے، طریقت کیا ہے؟ مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کسی نے پوچھا کہ دودھ کا دودھ، شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت، شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت، یہ 4 چیزیں ہیں۔ تو ان میں اللہ نے تو معرفت کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے انسان کو اور جنوں کو۔ تو اس میں سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ شریعت کا بڑا درجہ ہے یا طریقت کا بڑا درجہ ہے جو مرشدوں کے پیچھے لوگ چلتے ہیں، یا پھر حقیقت کا درجہ بڑا ہے یا معرفت کا درجہ بڑا ہے؟ تو مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ کیا جو ہے دودھ کا درجہ زیادہ ہے کہ دہی کا درجہ زیادہ ہے کہ مسکہ کا درجہ زیادہ ہے کہ گھی کا درجہ زیادہ ہے؟ کس کا درجہ زیادہ ہے؟ تو ان لوگوں نے بتایا کہ نہیں، جنت ہے سب سے بڑی نعمت وہاں، لیکن گھی کا نہر نہیں ہے۔ وہ جنت میں دودھ کا تو نہر ہے لیکن گھی کا نہر نہیں۔ تو پتہ چلا کہ دودھ اصل ہے۔ تو شریعت اصل ہے، شریعت ہی کو ایک اچھے انداز سے، منظم انداز سے مسلسل اس پہ محنت کرے، کیونکہ حدیث میں آیا خیر العمل ما قل ودیم علیہ، کہ کام تھوڑا ہی ہو لیکن مستقل ہو تو وہ خیر العمل ما قل ودیم علیہ، کام تھوڑا ہو لیکن مسلسل ہو۔ تو یہ مسلسل عمل کرنے کے لیے منظم انداز سے اس کے اوپر محنت ہوتی ہے، یہی طریقہ تھا۔ اس لیے کہا کہ شریعت تو سڑک ہے، شریعت سے سڑک نکلی، طریقت میں گڑا جھنڈا، طریقت میں کون ہے؟ ہم قادریہ ہیں، آپ کیا ہیں؟ چشتیہ، ہم کیا سہروردیہ۔ تو اس طرح ہم کا دعویٰ الگ الگ امام کے ماننے والے، طریقت کے امام کے ماننے والے بھی ہوتے تھے، لیکن اس میں جھگڑا ہونے کی وجہ سے جو ہے آپ کا حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی اماموں کا اختلاف اگر ایک دوسرے کو چھوٹا تحقیر کیا جائے گا تو کبھی کامیاب نہیں پہنچ سکے گا، کامیاب نہیں ہوگا۔ اس لیے دوسرے امام کے، دوسرے طریقت والے کا احترام ضروری ہے، اس لیے چاروں سلسلے پہ کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ جھنڈا ہوتا ہے چشتیہ قادریہ، لیکن یہ چشتیہ قادریہ کیوں پکڑے ہو؟ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔